لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا اپنی سب میں پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عنقریب ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس مہینے کو افضلیت رسول کے قدموں سے ملی ہے، اور وہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے. اس مہینے کو علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ وہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے. وہ آنے والا ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر دنیا میں بھیجا اور اپنے نور سے بنایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آنے والا جو مہینہ ہے آمد مصطفیٰ کا مہینہ، ربیع النور شریف کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر عاشق رسول اپنے نبی کے دنیا میں آنے کی خوشی مناتا ہے، اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی ایسی شان والے نبی ہیں، ایسی عظمت والے نبی ہیں. جب اللہ کے پاس بھی تھے تو ان کی شان بے مثل بے مثال تھی. جب نور کی کیفیت میں تھے تب بھی ان کی شان بے مثل بے مثال تھی. اور جب دنیا میں ابھی آنے والے ہیں تب بھی ان کی شان بے مثل بے مثال. ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، نبیوں نے ان کا چرچا کیا. ابھی دنیاوی سطح پر آپ نے قدم رکھا بھی نہیں تھا، تمام نبی جو ہے آپ کے آنے کی عظمت اور شوہر ڈھکے بجا کر گئے. ایسی عظمت والا نبی، ایسی شان والے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. لیکن ایسے شان والے نبی کی امت ہو کر ہمیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کے میلاد سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ان پر سلام پڑھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ان پر درود پڑھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کا جشن منانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ان کے نام پر کھانا کھلائیں، ذکر و محفل کرے، اجتماعات منعقد کرے، جتنا ہو سکتا ہے اب کرے، وہ کم ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایسے عظیم الشان نبی کا امت اللہ نے ہمیں بنایا. کیسے عظیم الشان ہے، سنیے ان کی شان کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عبداللہ پردہ پا چکے. عرب کا معمول تھا، عرب کا قانون تھا. کیا قانون تھا؟ کہ مرد کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی جو ہے 1 سال تک سوگ بنائے گی. بیوی 1 سال تک نئے کپڑے نہیں پہن سکتی. یہ عرب کا پہلے کا قانون تھا کہ 1 سال تک بیوی جو ہے شوہر کے انتقال پر نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی.
سکتی، محفلیں گرم نہیں کر سکتی، کسی فنکشن میں جا نہیں سکتی، اس عورت کو 1 سال تک اپنے شوہر کا شوق بنانا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، عطر نہیں لگانا ہے، بلکہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہننا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، حضرت عبدالمطلب جو مکے کے متولی ہیں، مکے کے جو ہے خاندان قریش کے سردار ہیں، ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں، خاندان قریش کے چند سردار جو ہے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ عبدالمطلب یعنی میرے نبی کے جو ہے دادا سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بیوی جو ہے آمنہ سوگ نہیں منا رہی ہے، اے عبدالمطلب تم تو مکہ کے متولی ہو، تم تو خاندان قریش کے سردار ہو، پہلے قانون تمہارے گھر سے چلتا ہے اور تمہارے گھر میں جو ہے تمہاری بہو تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ سوگ نہیں منا رہی ہے، چند مہینے گزرے ہیں تمہارے بیٹے کے انتقال ہوئے، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں، خاندان قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ عبدالمطلب تمہاری بہو آمنہ جو ہے خوشبو لگا کے گلیوں سے گزر رہی ہے، اور ایسی خوشبو لگا کے گزرتی ہے کہ جب تمہاری بہو آمنہ جس گلی سے گزرتی ہے پورے مکے کے جو ہے جتنے مالدار لوگ ہیں کسی کے پاس اتنی قیمتی خوشبو نہیں ہے، ویسے خوشبو لگا کر تمہاری بیٹی بہو جو ہے راستے سے گزر رہی ہے، یہ ہماری عورتوں نے ہمیں شکایت کی ہے اور تم سے کہنے کے لیے کہا ہے، اب تم مکے کے متولی ہو، ہم تم سے عرض کر رہے ہیں کہ تمہاری بہو سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کا شوق بنائے، خوشبو نہ لگائے، عطر نہ لگائے۔ عبدالمطلب خانے کعبہ کا طواف سے فارغ ہو کر آنکھیں سرخ ہو گئی، بڑے غصے میں آ گئے کہ قانون میرے گھر سے چلتا ہے اور میرے ہی گھر میں میرے بیٹے کے انتقال کا میری بہو سوگ نہیں بنا رہی ہے، خوشبو لگا کے پھرتی ہے۔ بڑے جلال کے عالم میں اپنے گھر میں پہنچے اور اپنے زوجہ فاطمہ سے کہا، یعنی میرے نبی کے دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، اسی دادی کا نام نبی نے اپنے شہزادی کا نام رکھا تھا، دادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی میرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، میرے نبی کی جلوہ گری دنیا میں نہیں ہے، اس خاکسارے گیتی پر میرے نبی نے اپنے مقدس قدم نہیں رکھے ہیں، ابھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نبی کے دادا آتے ہیں اور اپنے زوجہ سے کہتے ہیں، فاطمہ جا میرے بہو سے جا کے پوچھ کیا میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال کو اس سے کم نہیں ہے، کیا اس کو شوق نہیں بنانا چاہیے، خوشبو لگا کے کیوں گلیوں سے جاتی ہے، خوشبو سے کیوں معطر ہوتی ہے، عرب کا یہ قانون ہے، لوگوں نے مجھے تانے دیے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ آمینہ میرے نبی فاطمہ میرے نبی کی دادی کہتی ہے، نہیں نہیں نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی آمینہ کے پاس، میں نہیں جاؤں گی اپنی بہو کے پاس۔ اس سے پہلے جب میں نے بھی اپنے ناک سے خوشبو سنی تھی تو میں ڈائریکٹ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں پوچھنے کی نیت سے گئی تھی کہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے، جیسے ہی پوچھنے کی نیت سے گئی تھی، اے میرے شوہر عبدالمطلب دروازے کے جب قریب گئی تھی پوچھنے کی نیت سے کہ تو خوشبو لگا کر گلیوں میں کیوں پھرتی ہے، تو جب میں پوچھنے کے لیے گئی تھی تو میری بہو آمینہ کے پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ وہ نور میرے پیشانی پہ آ گیا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، میرے پیر کانپنے لگے تھے، میں غمزدہ ہو کر لوٹ کر باہر بھاگ کر آئی ہوں۔ میں سوال نہیں کروں گی بہو آمینہ سے، میں نہیں پوچھوں گی کہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے، میں پوچھنے کے لیے گئی تھی، بے ہوش ہو کر واپس آئی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، تم خود جا کر پوچھو۔ اپنے شوہر عبدالمطلب سے کہتی ہے کہ تم خود جا کر پوچھو کہ ہماری بیٹی ہماری بہو آمینہ جو ہے خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ عبدالمطلب نے کہا، میں مرد ہوں، وہ میری بیٹی بہو آمینہ وہ عورت ہے، وہ تنہا رہتی ہے، میں کیسے اکیلے اس کے پاس جاؤں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ عبدالمطلب بھی چلتے ہیں اپنے زوجہ کو لے کر، ساس اور سسر جو ہے جیسے ہی میرے نبی کے ماں آمینہ کے مکان پہ پہنچتے ہیں تو میرے نبی کے ماں نے دیکھا کہ میرے سسر بھی آ رہے ہیں اور میرے ساس بھی آ رہی ہے، یعنی میری ماں بھی آ رہی ہے، میرے باپ بھی آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، فوراً اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، ایک کونے میں ٹھہر جاتی ہے اور چادر سر پہ اوڑھ لیتی ہے، بالوں کو جو ہے فوراً ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے نبی کی ماں جو ہے بہوؤں کو یہ سبق دے رہی ہے، سسر آنے پر جو ہے دوپٹہ چھوڑ کے سوفے پہ مت بیٹھنا کہ سسر کچھ نہیں بولتا، سسر کو فرینڈ مت سمجھنا، سسر کو جو ہے یہ مت سمجھنا، بلکہ میرے نبی کی ماں دنیا والوں کو یہ سبق دے رہی ہے، بہوؤں کو چاہیے کہ سسرے کے آنے پر اپنے بالوں کو چھپائے
زوجہ فاطمہ سے کہتے ہیں پوچھ کہ آخر خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی ہے. کہتی ہے میں ہوں نا. کہتے ہیں کہ میں ہوں نا. پوچھ فاطمہ. وہ عورت ہے تو عورت ہو کر اس سے بات کر. کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے. آخرکار عبد المطلب کہتے ہیں اے میری بیٹی آمینہ, کیا میرے بیٹے کے جانے کا تجھے غم نہیں ہے؟ میرا نوجوان عبداللہ, میرا بیٹا کتنا خوبصورت تھا. پورے مکہ کے اندر جو ہے کئی عورتیں جو ہے میرے عبداللہ کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. ایسا خوبصورت شوہر بیٹی تیرے نکاح میں آیا تھا تو کیا میرے بیٹے کے مرنے کا, میرے بیٹے کے دنیا سے جانے کا تجھے غم نہیں ہے؟ تجھے سوگ منانا چاہیے. بیٹی خوشبو لگا کے گلیوں میں کیوں پھرتی ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کہ اچھا ہوا ابا جان آپ نے پوچھ ہی لیا ہے. ابا جان میں اس راز کو چھپانا نہیں چاہتی, میں نے اس راز کو بہت چھپایا تھا, لیکن آپ کے کہنے پر آج ظاہر کر دیتی ہوں. ابا جان اگر میں ظاہر نہیں کروں گی تو آپ کے دل میں میرے لیے خراش آ جائے گی کہ میرا بیٹا مر گیا اور بہت سوگ نہیں بنا رہی ہے. ابو جان دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے, میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, بلکہ سنیے ابو جان کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے. تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے. ابو جان جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے, میرا جسم خوشبو سے معطر ہوا ہے. ابو جان میں خوشبو نہیں لگائی, میں خوشبو کوئی نہیں لگائی. کون کہتا ہے کہ شوہر کو اپنے بیوی کا غم نہیں ہوتا؟ آپ کے بیٹے تو لاجواب تھے, آپ کے بیٹے تو خوبصورت تھے, آپ کے بیٹے دنیا سے گئے ہیں تو مجھ پر قیامت قائم ہو گئی ہے. میں رات بھر سوتی نہیں ہوں, میں کھانا نہیں کھاتی ہوں, میں پانی نہیں پیتی ہوں. ابو جان میں اپنے شوہر کا جو ہے سکھ منا رہی ہوں, لیکن یہ جو امانت میرے شکم میں آپ کے بیٹے کی ہے وہ اس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے. جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے ساری گلیاں معطر ہوتی ہے, ساری گلیاں مہکنے لگتی ہے, ساری گلیوں میں خوشبو آتی ہے. ابو جان آپ کو یقین نہیں آیا تو دیکھ لیجئے, میرے نبی کی ماں آمینہ اندر جاتی ہے, جس تکیے پر آرام کر رہی تھی وہ تکیہ لا کے اپنے سسر کو دیتی ہے. کہتی ہے ابو جان یہ تکیے کو دیکھیے. حضرت مطلب نے تکیہ اٹھایا اور خوشبو سنا تو لاجواب خوشبو تھی, انبر سے بھی زیادہ خوشبو, مشک سے بھی زیادہ حسین و جمیل خوشبو. عبد المطلب سونگتے رہ گئے تو ماں آمینہ کہتی ہے ابو جان دراصل بات یہ ہے, دیکھیے میں جس تکیے پر سوتی ہوں وہ تکیے میں خوشبو ہے. حضرت فاطمہ عبد المطلب کی زوجہ جو ہے دیوار پہ جاتی ہے اور دیوار پہ جا کے دیوار کی تھوڑی مٹی اٹھاتی ہے, خوشبو سنتی ہے تو مٹی میں خوشبو آ رہی ہے, مکان کے مٹی میں خوشبو آ رہی ہے. اپنے شوہر عبد المطلب سے کہتی ہے میں نے یہاں کی مٹی اس لیے نکالا ہے کہ میری بیٹی آمینہ 2 دن پہلے یہاں ہاتھ رکھی تھی, دیوار پہ ہاتھ رکھی تھی. آمینہ جہاں ہاتھ رکھتی ہے اس مٹی میں خوشبو آ جاتی ہے. آمینہ جس گلی سے گزرتی ہے اس گلی سے خوشبو آ جاتی ہے. اور آخری میں جو ہے ایک دوپٹہ لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے ابو جان یہ دوپٹے کو دیکھیے نا, اب تک میں نے اس کو 100 مرتبہ دھویا ہے. یہ میری اوڑھنی کو دیکھیے نا جس کو میں سر پہ اوڑھتی ہوں, ابو جان میں نے اس کو 100 مرتبہ دھویا ہے پانی سے, لیکن اس کی خوشبو تو سنی ہے. عبد المطلب خوشبو سنتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ, ایسی پیاری خوشبو مکہ کے کسی سردار کے پاس نہیں ہے بیٹا. تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ ابو جان میں اس کو جو ہے 100 مرتبہ دھوئی ہوں, جب دھوتی ہوں جس پانی سے دھوتی ہوں وہ پانی میں بھی خوشبو آ جاتی ہے, وہ پانی بھی معطر ہوتا ہے, لیکن میرے دوپٹے کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. ایسے شان والے نبی کی امت ہو کر درود و سلام پڑھنے سے انکار کرتے ہو, ایسے شان والے نبی کی امت ہو کر فاتحہ دلانے سے انکار کرتے ہو, اِسارِ ثواب سے انکار کرتے ہو, میلاد النبی سے انکار کرتے ہو, ان کے علم غیب سے انکار کرتے ہو. دھوپ ہے تمہاری زندگی پر کہ ایسے شان والے نبی کی امت میں اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اگر اشارہ کرتے تو تمہاری بخشش ہو جائے, نظر پڑ جائے تو تمہاری شفاعت ہو جائے, خواب میں آ جائے تو تمہیں جنت واجب ہو جائے. ایسے شان والے نبی کی امت ہو کر نبی کے بارے میں ایسا گستاخانہ کلام کرتے ہو, تمہاری بخشش نہیں ہوگی. سنتے جائیے, وقت بہت کم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد جو ہے حضور کے دادا پوچھتے ہیں بیٹی ذرا ہم یہ تو بتا, اور تو یہ تو بتا کہ میرے پوتے کی کیا کیا خصوصیت ہے. ابھی میرا پوتا دنیا میں نہیں آیا بیٹا, تیرے شکم میں ہے, لیکن اور کیا کیا خصوصیات اس کے ہیں. تو نبی کی ماں فرماتی ہے ابو جان آپ کے یہاں خانے کعبہ میں مہمان آتے ہیں نا, آپ کو ملنے کے لیے مہمان آتے ہیں, پانی ہمارے گھر سے لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ابو جان کہ گھر کا پانی ختم ہوتا ہے, میں مٹی کا برتن اٹھا کے پانی لانے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں. ابو جان جب کنویں تک جانا پڑتا ہے رستے میں نوکیلے پتھر ہوتے ہیں, لیکن
लेकिन सुनिए खसूसियत ये है कि उस नोकीले नोकीले पत्थर पे अबू जान, मैं आमीना पानी का बर्तन लेकर जब नोकीले पत्थर पे पैर रखती हूँ तो वो नोकीला पत्थर रेशम की तरह मुलायम हो जाता है, वो नोकीले नोकीले पत्थर जो है रेशम की तरह नरम नरम हो जाते हैं। अबू जान खसूसियत तो ये है कि मैं जब कुएं के करीब पहुंचती हूँ सब औरतें मेरा इंतजार करती रहती है, सब औरतें जो है इंतजार में रहती है कि कब आमीना कुएं पर आए और हमें तकलीफ ना हो, हमें मशक्कत ना हो, हमें मेहमान हमें जो है हमें तकलीफ ना हो, हमें मशक्कत ना हो, हमें जो है कोई परेशानी ना हो। अबू जान में पानी ले बर्तन लेकर जब कुएं पर पहुंचती हूँ तो मक्का की कई बच्चियां, मक्का की कई औरतें जो है पहले ही से कुएं पर मेरा इंतजार करती है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं कि क्यों इंतजार करते हैं, आखिर क्या माजरा है, तेरी खुशबू सुनने के लिए इंतजार करते हैं या तेरे कदमों की बरकत हासिल करने के लिए इंतजार करते हैं, किस लिए इंतजार करते हैं? तो मेरे नबी की माँ फरमाती है अब्बू जान इसलिए इंतजार करते हैं कि जब मैं पानी का बर्तन लेके कुएं के करीब जाती हूँ और कुएं में झांकती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है, पानी कटोर के बराबर आ जाता है। बच्चियों को सेलने की तकलीफ नहीं होती, ज़ईफ औरतों को डोरदार पे खींचने की तकलीफ नहीं होती। मैं भी अब्बू जान बर्तन लेके कुएं के करीब ठहर जाती हूँ, पानी ऊपर आ जाता है। जब सब पानी भर के जाते हैं आखिरी में पानी लेकर आ जाती हूँ। जब तक मैं कुएं के करीब ठहरती हूँ अब्बू जान पानी नीचे नहीं जाता, पानी ऊपर हुआ करता है। अभी नबी दुनिया में नहीं आए, लोगों को फैज़ बांट रहे हैं। अभी नबी माँ के जो है शिकम अतहर से बाहर नहीं आए, माँ के शिकम अतहर में है। सारी कायनात फैज़याब हो रही है, मक्के वाले फैज़याब हो रहे हैं, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, प्यासों की प्यास बुझाई जा रही है। जिस गली से नबी की माँ गुजरती है वो गली मुअत्तर होती है। आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह इसी बयान को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी वाक़यात को आगे बयान किया जाएगा। और मैंने वादा किया था कि पिछले जुमा में एक बच्चे का इश्क रसूल मैंने छोड़ दिया था कि एक बच्चे को इश्क रसूल, एक बच्चे को जो है नबी से इश्क होता है तो उसकी हालत क्या होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नबी से इश्क हो गया तो उसको जायदाद से अलग कर दिया गया, उसके चाचा ने घर से निकाल दिया। बच्चे को चाचा पूछता है तुझे माल इज़्ज़त चाहिए, ये खजूर का बाग चाहिए, सोना चांदी चाहिए या तुझे मोहब्बत चाहिए? उस बच्चे ने कहा था सोना चांदी में ठुकरा देता हूँ, माल इज़्ज़त में ठुकरा देता हूँ, खजूर का बाग चाचा तुम रख लो, मुझे मोहम्मद चाहिए, सिर्फ मुझे मोहम्मद का दीदार चाहिए। ऐसे ऐसे आशिक रसूल दुनिया में गुजरे। जब मोहम्मद का नाम आया उस चाचा जालिम ने बच्चे के कपड़े जिस्म से निकाल दिया, यहाँ तक कि बच्चा बरहाना हो गया। बच्चा दौड़े दौड़े अपने पहले वाली माँ के मकान पे पहुंचा, माँ ने एक चादर दी, एक चादर लपट कर मदीने के मस्जिद में आया। हजारों की तादाद है, हजारों सहाबा इकराम है। बच्चे ने चादर लपट कर जो है बिल्कुल मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठा, दिल में ख्याल कर रहा है कि मेरे महबूब की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी क्योंकि हजारों सहाबा इकराम है, सरों का समंदर है, मैं कौन सा आशिक हूँ? मेरे से अच्छे आशिक अबू बकर अव्वल सफ में है, उमर अव्वल सफ में है, मुझसे ज्यादा आशिक रसूल जो है मस्जिद नबी में बैठे हैं। मेरी नजर मुझ पर जो है मेरे महबूब की कहाँ नजर पड़ेगी, मेरे मुस्तफ़ा की कहाँ नजर पड़ेगी? इस तसव्वुर में वो बच्चा जो है चादर लपट के मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। कुर्बान जाइए, आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिससे खुदा ना छुपा हो दुनिया वाले क्या छुप सकते हैं? जिसके सामने जो है खुदा ना छुपा हो दुनिया वाला दीवाना आशिक कैसे छुप सकता है? मेरे नबी ने खुतबे को बंद किया, इरशाद फरमाया कि मेरे आशिक को सामने बुलाओ, उस बच्चे को सामने बुलाओ। मस्जिद नबी तारीफ करा है, हुजूर बैठ गए, उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं। कहने का मकसद ये है कि तुम अगर हुजूर के दीवाने बन जाओगे, हुजूर के गुलाम बन जाओगे, आशिक रसूल बन जाओगे, वो दिन दूर नहीं है। कब्र में जो है हुजूर तशरीफ लाएंगे, तुम्हारे ख्वाबों में हुजूर तशरीफ लाएंगे, मैदान महशर में हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे कि ये वो मेरा बंदा है जो हैदराबाद के सरजमीन पर रहकर मिलाद पाक के महीने में करोड़ों दूध पड़ता था, करोड़ों सलाम पढ़ता था, लोगों को खाना खिलाता था, अपने घर सजाता था। हुजूर जो उसकी शफाअत फरमा के जन्नत में दाखिला दिलाएंगे। नौजवान आने वाले महीने में खूब दुरूद सलाम पढ़ना है और हुजूर पर मिलाद पढ़ना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहीं